اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے شہر کربلا مولا سے آپ کے حاضر خدمت ہے پروگرام فطرس میں۔ محرم کی آمد ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کے کالز کے جواب دینا میں شروع کروں، ایک اعلان کو ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 11:30 بجے، یہاں کے مقامی ٹائم کربلا مولا کے ٹائم کے مطابق 9 بجے انشاءاللہ العزیز مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیرازی حافظ اللہ محرم الحرام کے عنوان سے جمع مبلغین میں انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے، اور یہ خطاب 4 زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہوگی اردو کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز ضرور سماعت فرمائیں گے، اور نہایت ہی مہم نکات جو مرجعیت کی طرف سے عالم اسلام کے لیے بیان کیے جاتے ہیں انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ حاضر خدمت ہے، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجیے اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، السلام علیک یا میرے مولا فرشتہ پاک علیہ السلام، السلام علیک یا چولہ معصومین علیہ السلام، السلام علیک یا میرے مولا عباس بادشاہ، السلام علیک یا میرے مولا حسین بادشاہ، السلام علیک یا جمی شدہ کربلا، السلام علیک یا روحانی مدالے سے کربلا مولا، السلام علیک یا بی بی سید قدرہ، السلام علیک، السلام علیکم بی بی سیدہ معصومہ سکینہ، السلام علیکم، السلام علیکم بی بی معصوم علیکم، السلام علیکم بی بی شریفہ بنت امام حسن مسلمہ، السلام علیکم یا جمیع مجالس محمدیہ کو واسطہ وسیلہ سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کبریٰ معظمہ ملکہ فقر ولایت دے پوچھے رسول جناب بی بی سیدہ جناب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہ کی چودہ چچی کی راتوں میں کیے جانے والے بندے سجدوں کو اپنے بابا جان کی طرح امت محمدی کے لیے آنسو بہانے کا واسطہ میری جانب سے میرے والدین پاکم تمام اہل خانہ کل برادری کل آباء و اجداد کی آمد افغانی میں تمام نسلیں کل رانی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشرقان کل امت مسلم اہل فلسطین اہل کشمیر اہل ایران تمام مظلوم مسلمان تمام حاضرین تمام موجودہ تمام لائیو دیکھنے والے پریشان ہیں آغاز ان کی پوری ٹیم ان کے اہل خانہ آباء و اجداد جمعی سادات کرانوں کی جانب سے آجان سلام حاضری عزیز درخواستیں اور مرضات معافی نامے دعائیں کل آجات مشکلات ہاتھ باندھ کر آپ کے حضور پیش کرتے ہیں قبول مجھے کل امت مسلم معصومت ہم تمام علاقہ کل برادری کل آباء و اجداد کی آمد کرنے والے تمام مسلم کل امت مسلمہ کے مقام بخش مغفرت کی دعا فرما دیں۔ ہر گھر میں رزق کی تنگی بے روزگاری ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹے بے روزگار ہے، والدین سخت پریشان ہیں، اولاد بچوں کی عمریں نکلے جا رہی ہیں، بے اولادی ہے، ذہنی قلبی جسمانی روحانی عصبی سبھی بیماریوں جادوگروں میں دنیاوی روحانی قید بند رکاوٹیں مشکلات ہیں، گرفتاریاں تمام کی مشکلات کو ختم فرما دیں، تمام کے گھروں پر خاص نظر کرم فرما دیں، تمام لوگوں کو اللہ کے لیے کی بارگاہ سے کامل معافی عطا لے دیں، کامل معافی نامہ آسمانوں سے ہمارا جاری ہو جائے، بالخصوص ہمارے کل برادر بالخصوص ہمارے گھر پر خاص نظر کرم فرما دیں، مولا حسین مشن مولا بات اجمی شعبہ کربلا مجھے میرے والد کو لال فراغ فصیل اس کاروبار میں فرما دیں، میں نے جس کام کے لیے بسم اللہ کیا
مولا حسین بادشاہ خاص نگاہ کرم فرمائیں، تمام راستے کھول دیں، میری کامیابی عطا فرمائیں۔ اسی سال ہم بہن بھائی کو شاید نہیں کوئی نیک اسباب میں نیک جوڑ عطا ہو دیں، دونوں بہن بھائی کو اپنا گھر بسانا نصیب ہو، تمام میرے خانہ کو دونوں جانوں کی خوش نصیبی خوش بختی کامیابی کا معنی سے نواز دیں، ہماری جائے سے دنیا سے پوری چیزیں حاضر عطا فرما دیں، جو شیطانی چیزیں ہمارے تمام اہل خانہ کے برادری کے جو پیچھے پڑی ہیں، تمام ظالم لوگوں کو شیطانی چیزوں کو ہم سے دور کر دیں، ان کو بدتناک انجام تک پہنچا دیں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ تمام سے دعا۔ محتاج دعا سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی السلام بسم اللہ، ورحمۃ مولا اللہ کی خدمت وبرکاتہ۔ میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب عبداللہ حسین۔ میرے مولا میرے آقا سلام کا نذرانہ پیش کرتی، میرے مولا انہیں صحت دے، انہیں شفا دے، قلبی ذہنی سکون عطا کر، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھ، انہیں صحت والی زندگی دے، میرے مولا انہیں حاسدین کی حسد سے بچائے، انہیں ظالمین کے ظلم سے بچائے، انہیں قلبی ذہنی سکون عطا کرے، میرے مولا آل محمد صدقے ہمارے امور میں آسانی پیدا کرے، ہمارے وقت کے امام حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، میرے مولا ہماری تمام دعائیں مستجاب فرمائے بحق جناب زہرا کے، آمین ثم آمین۔ الہی امین، سلامت رہیے، مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس عظیم موقع پر تمام عالم اسلام کے لیے دعا گو ہے، اور خود بندہ حقیر اور آپ تمام مومنین اللہ ہمیں معرفت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عزاداری اگر ایسی عزاداری ہو جائے کہ جس میں انسان معرفت کے ساتھ اور حقوق اہل البیت علیہ السلام کو اگر جان کر عزاداری کرے تو یہ عزاداری یقیناً عظیم عزاداری ہے۔ اور اسی طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی جو شرائط ہے اور جو انداز ہے، تقریباً اسی اعتبار سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی شرائط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن بی بی خدیجہ الکبری ام المومنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا کریم کربلا کے حضور باب الحوائج کے حضور، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار کریم کربلا کے صدقے سے، باب الحوائج کے صدقے سے پروردگار میں دعا کر رہی ہوں، اس کو قبولیت کی مہر لگا دے، ہمارے امام کے اذن کو جلد اذن ظہور عطا فرما، میرے مولا کا جلد ظہور ہو، جلد ان کا یہ پروردگار کو جلد اذن ظہور عطا فرما، میرے مولا جلد تشریف لائیں، جلد تشریف لائیں، اس ظلم و جور سے بھری دنیا کو آپ کے حساب سے پر کر دیں۔ آج بھی جناب سیدہ انتظار کر رہی ہیں، آج بھی جنت البقیع سے اندھیرا ہے، ساری کائنات میں روشنی ہے لیکن جنت البقیع میں اندھیرا ہے، مولا جلد آ جائیے، جلد آ جائیے، اندھیروں دور فرمائیے اور روشنی میں بدل دیجیے، اور وہاں روزے تعمیر ہوں، اور ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کر مولا حسین علیہ السلام کا پرسہ دیں، 72 کا پرسہ دیں، مولا جلد آ جائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ وأولادہ وأصحابہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الصعب الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. میرے مولا کریم کربلا باب الحوائج مولا غیر فرج کی صدقے سے مولا مجھے مولا اذیتوں کی کیسے رہائی دلائیے، مجھے مولا پریشانیوں کی کیسے رہائی دلائیے، بیماریوں کی کیسے رہائی دلائیے، اذیتوں کی کیسے رہائی دلائیے. میرے مولا معجزہ ایک نظر کرم کر دیجیے، ساری پریشانیاں دور کر دیجیے اور راحت کا سامان کر دیجیے. اور خصوصاً عباس حضرت فاطمہ کے مولا ان کی پریشانیوں کو معجزہ دور فرما کر انہیں بہت سکون چین عطا کیجیے اور عباس حضرت کو بہت ترقیاں اور کامیابیاں عطا کر دیں. اور یا عباس والد المہدی علیہ السلام کو سب کو فضل رسوالی عطا فرما دیں اور خانہ کعبہ کا صدقہ جہاں میرے وقت امام تشریف لائیں گے اس گھر کے سب کو اپنا گھر عطا کر دیں. ہمارے اقربا کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. اور اللہم عجل ولیک الفرج باب الحوائج کے بیٹے امام زمان علیہ السلام جلد تشریف لائیں اور میں جب مولا عباس کے حرم میں جائیں ہماری طرف سے سلام عرض کر دیں اور میری ساری التجا پیش کر دیں. اور سب سے پہلی دعا اللہم عجل ولیک الفرج، مولا جلد آ جائیے، مولا حسین اپنی جد کے آ کے خون کا بدلہ لیجیے، جلد آ جائیے جلد آئیے. اللہم عجل ولیک الفرج آپ کے ذمہ لگا رہی ہوں خصوصی دعا، آپ نے ضرور دعا کرنی ہے. اللہ پاک میری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کو مولا قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور کہاں سے کال کر رہے ہیں اور پھر مولا کو سلام عرض کیجیے. میں فتح جنگ سے کہا. جی ماشاءاللہ، بسم اللہ فرمائے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین. جی آپ سے میرا التماس ہے کہ مولا کے حضور میرے بھائی بیمار ہیں، ان کو پیٹ میں زخم لگے ہوئے، کسی نے کچھ کیا تو زخم ہے، تو اس کے لیے مولا کے حضور دعا کریں. جی ضرور انشاءاللہ ضرور. مولا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے بھائی جو کہ بیمار ہے، زخم ہے، مولا ان کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور آپ کے پورے فیملی پر مولا رحم و کرم فرمائے، جو بھی آپ لوگوں کے مشکلات ہیں مولا دور فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی باجی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی پاکستان، کراچی پاکستان. جی ماشاءاللہ، بسم اللہ فرمائیں اگر کوئی دعا کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی بس اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے پریشانیاں اللہ میں دور کرے. جس آزمائش میں ڈالا ہوا آزمائش جلدی اللہ تعالیٰ ختم کر کے سکون دے، خوشیاں دے. بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا کہ اس کو ملازمت مل جائے. الہی آمین. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے اور مولا آپ کو صحت یاب فرمائے. اور آپ کا بیٹا مولا ان کو ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے تمام مشکلات کو مولا حل فرمائے. سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. تمام دنیا کے جہاں کہیں پر بھی مومنین ہے، یقیناً نجات اس انہی ذوات مقدسہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے اور جس طریقے سے ان کے جد رحمت للعالمین ہے، اسی طریقے سے یہ ہستیاں سارے کے سارے رحمت ہے حتیٰ غیر مسلمین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی باجی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے بہت دنوں کے بعد کال ملی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہے. بسم اللہ فرمائیں.
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ مولا آپ کی خدمت میں میری اسپیشل عرضی ہے مولا، میں نے آپ سے عرض کی تھی اپنے شوہر کی جاب کے لیے اور ان کے رزق کے لیے، لیکن کچھ بھی بن نہیں پا رہا، ہماری مدد فرمائیے۔ محرم آنے والے مجھے زیادہ ارادہ کیجیے مولا، میں نے حاضری کا ارادہ کیا ہوا ہے، مجھے کربلا حاضری کے لیے میرے لیے دعا کر دیں، اور مولا کی حضور دعا کریں مجھے اس نیک اور صالح اولاد عطا ہو۔ مجھے بار بار اولاد ہو رہی ہے مولا کی طرف سے، لیکن ضائع ہو رہی ہے، اس بار مجھے صحت و زندگی والی اور لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما مولا۔ پلیز آپ کے آگے میرا دامن پھیلا ہوا ہے، میں غیروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی مولا، مجھے محتاجی سے بچا لیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کو فرزندان نیک و صالح انشاءاللہ عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے رزق میں مولا وسعت عطا فرمائے، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام جو بھی آپ لوگوں کی مشکلات ہیں مولا حل فرمائے۔ تہہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی برگاہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا دعا کیجیے، بسم اللہ۔ مولا آپ کو بھی خبر بلانا ہے سارا عاشورائی مہر پہ، اور عاشورائی مہر پہ بلانا ہے، اور بہت ویسے آ جائے، ابھی میری تعاتی ہو جائے، اور ایزا کا ویزا آ جائے اور پیسہ آ جائے انشاءاللہ بھی بہنا، اور آپ کو بھی ساتھ دو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہے بیٹا، مولا آپ لوگوں کو می بہن پاس ہو جائے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور مولا آپ لوگوں کو کربلا کے زیارات نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ سلامت رہیے، مولا کے امان میں رہیں بیٹا، اور تہ دل سے آپ کے لیے دعا گو ہے، اور آپ کے والدین کے لیے مولا آپ کو جلد از جلد زیارت امام حسین علیہ السلام سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو مولا مستفید فرمائے اس عظیم زیارت سے، اور جن جن مومنین کے شرعی حاجات ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہے، اور یقیناً کربلا مولا ہمیشہ انسان آنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ موقع آ جاتا ہے خصوصاً ماہ محرم الحرام کا، تو ہر شخص اس حوالے سے زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں بسم سلام۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجم، اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم مولا حسنۃ المجتبیٰ، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الاواد یا غازی ابو الفضل عباس، السلام علیکم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم امام باقر علیہ السلام، السلام علیکم امام جعفر صادق علیہ السلام، السلام علیکم مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، السلام علیکم غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم امام تقی علیہ السلام، السلام علیکم امام نقی علیہ السلام، السلام علیکم امام حسن عسکری علیہ السلام، السلام علیکم امام زمانہ حاج مہدی رہبر یا امام زمانہ علیہ السلام، السلام علیکم اہل بیت نبوت و رسالت و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وعلی فضلم، آل محمد کے صدقے یا خدایا بے حق سیدہ پاک زہرا سلام علیہ کے صدقے میں جتنے بھی مومن مومنات ہیں عشر محرم کے دوران ہم گناہگاروں کو اپنی سرزمین دعا زیارت نصیب فرما، صدقے پنتن پاک کے جتنے بھی مومنات امیدوار ہیں بے حق سیدہ پاک زہرا سلام علیہ کے صدقے میں ہمارے کو
नसीब फरमाए। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके में जो बीमार है करबला के सदके में सबको कामले शफा अता फरमाए उसके सदके में। जो बेरोजगार हैं सैयदा पाक ज़हरा सलाम के सदके, सैयदा पाक ज़हरा सलाम के बच्चों के सदके में मौला हसन मुज्तबा मोहम्मद आले मोहम्मद के घराने के सदके में हम लोग कारोबार में बरकत दे, हम गुनाहगारों को छुटकारा दे दे, ईरान की फतेह और कामयाबी हासिल हो जाए। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके हम गुनाहगारों पे अपनी रहमत करें। आले मोहम्मद के सदके में हमारी जितनी भी हमारी दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए। जो इस दुनिया में मग़फ़िरत के लिए दुआएं हमारे दूसरे जितने मोमिनात हैं सैयदा पाक ज़हरा सलाम सदके में सबको मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन। मौला सलामत रखे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में उनको सैयदा पाक ज़हरा सलाम के साए में रखें। मौला अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का चाहिए में शुमार फरमाए। सलामत रहिए आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और तमाम मोमिनीन के शरई हाजात को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي وحافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ابی زینب سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ابی معصومہ قوم سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا بیبی ام البنین سلام اللہ علیہا، میرے مولا میرے آقا چاردن المقدس کے صدقے، آغا ابوالفضل عباس کے صدقے سب لوگوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب لوگوں کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے، سب بیماروں کو صحت کامل عطا کرے، مخصوص میری والدہ محترمہ کو صحت کامل عطا کرے، مجھے اور میری پوری فیملی کو اذن زیارت عطا کرے، میرے بچوں کی حاجت کو برآورد کرے، سب مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، دشمنان اسلام دشمنان شیعہ امیر المومنین کو نیست و نابود کر دے، مولا بھائی صاحب آپ کو اجر دے دے، خیر دنیا میں آخرت عطا کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم التماس دعا۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے۔ محرم الحرام کا سلسلہ جو کہ یقیناً شاعر حسینیہ کی اقامت اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام میں شرکت، یہ یقیناً جو ہے وہ ضروری و لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت بسم اللہ فرمائیں۔ سلام بھیجیے، میری سلام بھیجیے، میرا مولا حسین مولا علی مولا عباس کے راستے میرا سلام کریں۔ یہاں پہ بیمار ہیں میں، شاہد عباس، ذاکر بھائی، منصور عباس کڈنی پیشنٹ ہے، ذاکر بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجو بھائی کڈنی پیشنٹ ہے، دعا کی درخواست ہے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، اور آپ کے دوست مولا آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، اور جو بیماریاں ہیں مولا ان سے آپ لوگوں کو نجات ملے، اور آپ لوگوں کو مولا صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، اور دیگر جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول فرمائے۔ بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپ لوگوں کے حاجات کو، اور جو بیمار ہے دیگر بھی بہت سارے مومنین جو میسج کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ ان کی طبیعت یقیناً ناساز رہتی ہے،
मौला सब मोमिनीन को शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए इस मुहर्रमुल हराम के सदक़े में। अजीम मौका है और तहे दिल से जब भी आप सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भी आप लोग तवस्सुल करें, यकीनन ये उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुआएं सुनी जाती है और हमें ज़रूर शिफ़ायाबी हासिल होगी। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बाजी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजी मोहम्मद वाजिल फरम अस्सलाम वसल्लम काल या अबुल हसन अब्दुल मोहम्मद السلام عليكم وعلى آله وعلى أولاد الحسين وعلى صاحب السلام عليكم مدينة كربلاء السلام عليكم شهنشاه كربلاء امام وقت امام تمام السلام علیکم السلام علیکم اس کو اپنے نور سے روحانی علی منور کرے دیگا اس کو میرے مولا نورانی آج کا عمر کرے میرے مولا جو اپنی کرنا چاہتے میرے مولا دنیا اور رات میں خدا کی محبت سے اس دل کو شادماں کرے۔ السلام علیکم یا باپ المراد یا موت قادم علیہ السلام، السلام علیکم یا غریب القربان، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شاہد قرآن السلام یا امام السلام شاہ مولا آپ کی بادشاہ السلام مولا مولا اپنی رضی کی ذرا تفیق اللہ حرم مولانا پتہ ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ قرآن السلام علیکم تفسیر قرآن السلام علیکم میزبان امام محمد السلام علیکم تہذیب سے مولا عظیم ترین زیارت کو انجام دے السلام علیکم آمین الہی آمین سلامت رکھے جو اس عظیم ترین کو انجام دے رہے ہیں۔ الہی آمین، سلامت رہیے آپ بھی، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے، اور تمام اہل ایمان سے بہرحال چونکہ ایام اعضاء ہے اور ایام اعضاء میں یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان دل سے دعا کرے، یعنی اس نیت سے دعا کریں کہ حجت خدا ہماری دعائیں سن رہے ہیں، اور دعا کریں، دیکھیں دعا ضرور کریں لیکن اس میں انسان جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ 100% قبول ہو جائے، چونکہ ہو سکتا ہے اس میں حکمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या हज़रत अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन। मेरा सलाम हो करबला को। मेरी दिली हाजत मेरे शौहर मंसूर अब्बास की दिल्ली पेशेंट है, इनको सेहत तंदुरुस्ती आयत हो इंशाल्लाह। और साल हमें ज़ियारत नसीब हो मौला हज़रत अब्बास की, इमाम हुसैन की। मेरे बच्चे फरहान अब्बास सैफ अब्बास के वास्ते दुआ करे, मेरे वास्ते दुआ करे, हर मोमिन और मोमिनात के वास्ते दुआ करे। जो ईरान में जो परेशान है, अल्लाह की परेशानी को दूर करो, बस ज़्यादा उनके दरवाजे खुल जाए। हेलो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और काफ़ी अरसे से हमारी बहन दुआ कर रहे हैं मंसूर अब्बास के लिए, जो कि कैडनीस के पेशेंट है। मौला उनको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और इनके बच्चों को मौला कामयाब व कामरान फरमाए। ख़ुद भी अलील है, मौला इनको सेहत कामिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए आप और तमाम अहले ईमान, जितने भी मोमिनीन हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। दुनिया भर से हर मोमिन बिला शक जब भी माह मुहर्रमुल हराम की आमद होती है, जी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम या अब्बास इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए और तमाम शरई हाजात को बारगाहे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए आपके ऊपर कि आपको रोना पड़ जाए और आपको गिरिए की हालत आपके ऊपर आ जाए, मिसाल के तौर पे इंसान है अपने किसी अजीज़ से जुदाई के वक्त, या बहुत सारी चीज़ें इंसान को कहीं तकलीफ़ पहुंचती है, जब भी इमाम ने फरमाया जब भी आपके ऊपर अगर कोई ऐसी बिना हो जाए कि आपको रोना आ जाए, तो हमारे जद्द मज़लूम पर रोया करे, चूँकि अज्र व सवाब जो है वो अजीम है। इंसान किसी हालत में भी, चूँकि रोना एक फ़ितरत है, ज़ाहिर सी बात है कि अब ये लोग जो गिरिए के मुनकिर है कि नहीं रोना चाहिए, एक ये भी रोएंगे, लेकिन इनका क्या है कि ये फिर किसी और मौके पर रोएंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं है, चूँकि गिरिया फ़ितरत है और फ़ितरत से इंसान कहीं नहीं जा सकता। तो इमाम ने फरमाया कि जब भी ये फ़ितरत आपके ऊपर, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये आदत और ये कहीं ना कहीं इंसान को रोना पड़ जाता है, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि हमारे जद्द मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करते रहें, चूँकि गिरिए का सवाब अजीम है और अजीम अजर सवाब का इंसान मुस्तहक हो जाता है। और रिवायत में इसी उन्वान से ज़िक्र है कि अगर किसी शख्स के आंख में हत्ता मच्छर के पर के बराबर
अगर इंसान के आंख में आंसू आ जाए तो उसकी पूरी गुनाह बख्श दी जाती है और उस शख्स के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। और इसकी झेल में बहुत सारे रवायात गिरिया के बाब में मौजूद है। और ये गिरिया करना आज़ादारी का अदना हिस्सा है, क्योंकि इंसान जब गिरिया करता है वो बुका, तो ये गिरिया आज़ादारी का एक अदना दर्जा है। और इससे बढ़कर मज़ीद इंसान अगर अपने आप को पीट रहा है तो ये आज़ादारी का उससे बड़ा। और उसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अगर कोई शख्स खून बहाए तो ये भी महाराज ने फरमाया कि जायज़ है, बल्कि अजीम अजर व सवाब है इस उन्वान से। तो बस हमारे जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अल्लाह ने जिन शख्सियात पर गिरिया करने का हुक्म फरमाया है, ज़रूरी है कि हम भी उनके ऊपर गिरिया करते रहें। और इस शक्ल में कि इंसान इस गिरिये के ज़रिए से उस मकाम तक पहुँचेंगे जहाँ अल्लाह ने उस मकाम को अपने बंदे के लिए रखा है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अला अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि मोमिनीन। परवरदिगार मेरे मौला आका इस इस्लाम को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े से हमारी बारगाह बीमार है उनको सेहत व कामना अता फरमा। वक्त मां परवरदिगार नागानी से आने वाली बलाओं से बीमारी से महफूज फरमा। रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा, इजाफा फरमा। परवरदिगार दुनिया की खैर आखिरत की खैर अता फरमा। मार्फत मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब वाले मोहम्मद के सदक़े से वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इमाम की ज़ात बेशरफ अता फरमा। इमाम के दुश्मनों को नींद को नाबूद फरमा। और जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा। प्रोग्राम को वसी फरमा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया मौला, आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और गिरिया के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि फरमाया कि गिरिया जब इंसान करता है ये दर हकीकत एक ग्राम बहा मोती की शक्ल या किसी एक कीमती लाल और जौहर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, कि जिससे इंसान रोज़ क़यामत जब इंसान के हिसाब किताब होता है तो इस लाल और गौहर को भी लाया जाता है कि जो एक खूबसूरत नगीने की शक्ल में ये महफूज किया होता है, इसको लाया जाता है और कहा जाता है कि इसको भी इस शख्स के नाम अमाल में डाल दो। तो बहुत सारे उसमें से लोग होंगे कि जिनके अमाल कोई ख़ास नहीं होंगे, बल्कि उनकी जो बुरे अमाल है वो ज़्यादा होंगे और जो अच्छे अमाल है वो परेशान होगा कि अब क्या किया जाए। तो जब इसको डाल दिया जाएगा तो उसके नाम अमाल संगीन हो जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे। तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो जवाब आएगा कि आज़ादारे सैयद शुहदा, ये वो गरां बहा मोती है जो गिरिये पर जब आप मजालिस में या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करते थे, ये वो है जो आपको आज उसका अजर दिया जा रहा है। ये दर हकीकत वो अजर व सवाब है जो आपको आज मिल रहा है। अंदाज़ा कीजिए कि अगर इंसान हत्ता एक दफ़ा गिरिया करे, ये उसके लिए कहीं नहीं जाएगा और अल्लाह के यहाँ इसकी एक अजीम अजर व सवाब है कि जिसको आज़ादार के लिए अल्लाह ने रखा हुआ है। और आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। हत्ता मुखालिफिन की किताबों में भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो या तो चूँकि उनके दीन में शायद रिवायात से ज़्यादा उनके अकाबिरीन के फतावे ज़्यादा अहमियत रखती होंगी और इस वजह से वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों से दूर जाते हैं। वगरना उनकी किताबों में भी ये लिखा है कि अजर व सवाब है और सुन्नत है रसूल की। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم باب الحوائج باب المراد، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا امام زین العابدین علیہ السلام، السلام علیکم یا فخر ساجدین، السلام علیکم یا بیمار امام، السلام علیکم یا زینب کبریٰ، السلام علیکم یا ام کلثوم علیہ السلام، السلام علیکم بی بی سکینہ، السلام اللہ علیہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا انیس والجان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا کامل الکفر والتیجان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، جل اللہ فرجک، سہل اللہ مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم عجل ولیک فرج، اللہم عجل ولیک فرج۔ الہی بہا کے مولا حسین، الہی بہا کے شہیدان کربلا، الہی بہا کے یسیران کربلا، الہی بہا کے بی بی سیدہ، میں اپنے الفاظوں میں کہوں، الہی بہا کے بی بی سیدہ پریشان کور لخطر یا اللہ، در بدر کورد مظلوم حسین لخطر یا اللہ، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، جہاں جہاں جو پریشان ہے اس کو پریشانیاں دور فرما، جہاں بیمار ہے وہ سب کو بیماریاں شفایابی میں بدل دے مولا، شفایابی نصیب فرما، ہمیں بلائے مولا، یہ راستے کھولے مولا، ہمیں بلائے، ہم تو بہت تڑپتے ہیں، ہم تو بہت جل چاہتے ہیں جانا، ابھی پھر سے وہ آ گیا کہ پھر سے کوئی جا نہیں سکتے، راستے بند ہیں مولا، ہمیں بلائے، ہماری لیے معجزہ کری مولا، ہمیں بلائے، چینل والوں کو ترقی دے، کامیابی دے، خوشیاں دے، میرے بھائی کو لمبی عمر عطا فرما، کامیابی عطا فرما، صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم بی بی فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا غریب القربا، السلام علیکم یا مان زادہ الفقراء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، یا امام رضا، یا بی بی معصومہ کریم، آپ کو سلام ہے ہمارا، السلام علیکم یا صاحب عمل والسمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام المرسلین، علمان علمان علمان، یا مولا یا وقت کے امام، آپ کو پکارتے ہیں پروردگار، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرمائیے۔ السلام علیکم یا آقا یا مولا غازی عباس علمدار، یا صفائے سکینہ یا علمدار حسین، مولا اپنے سفر پہ روانہ ہے، مولا آپ آ رہے ہیں، کربلا میں آ رہے ہیں مولا، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، چونکہ وقت انتہا پر ہے، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، مولا کے امان میں رہیے، اور وقت انتہا پر آئیں، حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔